اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کی اہمیت۔ لیکن تقوی کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت اوپر سے نیچے تک اہمیت ہے، لیکن جو اس کی اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تقوی کو حاصل کر لیں گے تو آپ رب کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، آپ رب کے مقرب بن جائیں گے۔ تقوی اگر آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا۔ لیکن تقوی، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تقوی، گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ تقوی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار واپس اللہ تعالیٰ پر فروخت کر دیں۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس وقت تو ہم نے اپنے آپ کو نفس امارہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ ہمارے جی جو چاہتا ہے، آج یہ چیز چاہ رہا ہے، کل وہ چیز چاہ رہا ہے۔ موڈ کی بات ہوتی ہے، آج اس بات کا موڈ ہے، آج قیمہ پراٹھے کھا لیتے ہیں، اور آج یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، چلو ہے نا۔ تو مختلف خواہشات ہیں۔ اس وقت ہم یعنی جو ایکچول حالت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نفس امارہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب چاہیں غصہ کر لیتے ہیں، اور جب چاہیں قہقہے مار لیتے ہیں، اور جب چاہیں کیا کر لیتے ہیں، جب چاہیں کیا کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو باغ دوڑ ہے وہ ہمارے نفس امارہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن نہیں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس اختیار کو بالکل نہ استعمال کرو گے، بالکل استعمال نہ کرو اور اس کو واپس مجھے دے دو۔ اب یہ کتنا آسان سودا ہے، آسان ہے نا۔ جو اختیار آپ کے پاس ہے اس سے آپ دستبردار ہو جائیں، اللہ کو دیکھنے لگے، اللہ ہدایت دے مجھے، اہدنا صراط المستقیم، ہم بھی کہتے ہیں نا، سیدھا راستہ دکھا۔ تو اب ہدایت موجود ہے، ہدایت حاصل کرنے کا، ہدایت کا طریقہ، ہدایت پر عمل کرنے کا طریقہ موجود ہے محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ اب یہ ہے نا کہ جو انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یہاں اگر ہم آج کی بات کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ اللہ کے ہاتھ پہ اللہ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ رات کو اٹھ جائیں اور 3 بجے سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ، میں اپنا آپ بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری، ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری انسان پہ ڈالی ہے۔ صرف کتاب علاج نہیں، بلکہ انسان، پھر انسان سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک بات، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آؤں گا کہ آپ نے ایک اختیار والے، جس کے پاس اختیار ہو، آپ کا اختیار اللہ کے لیے وصول کرنے کا، اس کے پاس جانا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، یہ ساری آپ اسلامی تاریخ میں مل جائیں گی یہ باتیں۔ بیعت، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بیعت لی، مختلف قسم کی بیعت ہے، وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے پاس جائیں گے آپ، اس انسان کے اپنے آپ کو حوالے کریں گے۔ جو کامل انسان ہے اس کے پاس آپ جائیں گے، اپنا اختیار، ایک تو اپنا ارادہ ظاہر کریں گے کہ میں نے اپنا اختیار بیچنا ہے۔ وہ اگر قبول کر لے تو پھر آپ نے اپنا اختیار اس انسان کے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے اپنے حوالے کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اپنی باغ دوڑ دے دیں، کیونکہ وہ کامل ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ یعنی مرشد
اور مرید کی مثال ایسی ہے، یعنی مرید ایسا ہو کہ یعنی اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ مرشد کی جیب میں آپ ہیں، یعنی جس طرح ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا، اپنے پیسے کمائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں نا، تو اس طریقے سے آپ ہو جائیں کہ آپ اس کا مال ہیں۔ اور عربی میں ایک وہ بھی آتا ہے کہ ہماری تصویر قرآن میں بھی لکھا ہے کہ مرید جو ہے وہ شیخ کے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مردہ غاسل کے ہاتھ میں۔ مرید شیخ کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مردہ غاسل کے ہاتھ میں۔ اب غسل جو مردے کو غسل دیتا ہے وہ تو اپنی مرضی سے، چاہے پہلے ہاتھ دھلائے چاہے پہلے پاؤں دھلائے، یا اس کروٹ لٹائے یا اس کروٹ لٹائے، مردہ کچھ بولتا ہے؟ بس اس طریقے سے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو کہا وہ زیادہ وہ ہے کہ آپ مرید شیخ کا مال ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیں جیسا کہ آپ کا مالک وہ ہے۔ آسان ہے بات یہ کہ جیسا کہ آپ کا مالک وہ جو حکم دے جو کرے، جو پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے ایک تو بیعت کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاتھ انسان کے ذریعے، اب آپ نے انسان کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ تو اب کیا ہے تقوی کی اہمیت؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقوی کیا ہے، اور تقوی کی اہمیت تو خیر میں نے آپ کو بتا دی۔ تقوی یہ ہے کہ اب آپ اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو اب یہ ہے نا کہ آپ کی مرضی ختم ہو گئی، آپ نے اپنی مرضی ختم کرنی ہے کہ نہیں اب میں اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کروں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی اپنی زندگی شیخ کے سامنے پیش کر دیں کہ شیخ اس میں بتائیں میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ ان پہ سٹیمپ لگوا لیں مقبولیت کی، ہاں ٹھیک ہے کرو۔ اس پہ ایک تو اعتماد ہونا چاہیے آپ کا، بظاہر اگر شریعت کے کوئی خلاف بھی حکم ہو، بظاہر یعنی آپ کی نظر میں ایسا ہو کہ نہیں یہ تو میں نے کتاب میں وہاں یہ پڑھا تھا، نہیں ایسا نہیں، بس وہ اب کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، آپ کو تو علم نہیں ہے نا۔ شیخ کے پاس تو انسان اس لیے جاتا ہے کہ وہ زیادہ جانتا ہے، اور پھر آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے کہ نہیں میں نے تو وہ فلاں حدیث ایسی ہے اور فلاں حدیث ایسی ہے، تو میں نے تو یہ دیکھوں گا، میں اس کا معلوم کروں گا، کسی مفتی سے پوچھوں گا کہ شیخ کا یہ حکم جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک الگ یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ مفتی صاحب سے شیخ کی بات عمل کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھیں گے تو پھر یہ بات نہیں بنے گی نا۔ بظاہر میں کہہ رہا ہوں تو بہرحال اس کی اپنی وضاحت ہے، لیکن تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، آپ کا ہر قول، آپ یعنی یہ اگر بیعت کے تقاضوں کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو احتیاط، اب آئندہ زندگی جو ہے احتیاط سے گزارنی ہے۔ اب احتیاط میں قرآن اور حدیث تو موجود ہے، وہ ہمارے اصول ہیں، اصول دین ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کریں گے، اسی کو فالو کریں گے۔ شیخ تو آپ کی رہنمائی، کہیں آپ پھنس جائیں تو شیخ سے رہنمائی حاصل کرنا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے۔ تفصیلات میں جانا چاہیں تو شیخ سے پوچھ لیں، کہیں بھی وضاحت آپ کہیں پھنس جائیں تو پوچھ لیں۔ دیگر بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں عام زندگی میں انسان جو ہے نہیں فیصلہ کر پاتا، تو اس سے آپ رہنمائی لے لیں شیخ سے۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ سے پوچھیں یا اللہ کے بندے سے پوچھ لیں، اللہ سے پوچھیں، پوچھنا تو اللہ سے چاہیے، ہدایت تو اللہ کی ہے، لیکن اب آپ کی رسائی نہیں ہے تو آپ کی رسائی انسان تک تو اللہ تعالیٰ نے انسان آپ کو دیا ہے نا۔ ہر معاملے میں آپ احتیاط سے کام لیں، ہر جملہ آپ جب ادا کرتے ہیں آپ اس میں احتیاط کریں، ہر فیصلہ جو آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ احتیاط کریں۔
اللہ کی مقبولیت کی مہر لگوا لیں، پھر اس کے بعد نتائج کو نہ دیکھیں۔ مقبولیت ہو جائے ایک کام کے بارے میں تو بس وہ کرتے رہیں۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور آپ نے اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے۔ بات اس پہ کرتے ہیں اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم